بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج سے ہم لوگ کوگنائٹیو سائیکالوجی پڑھیں گے PSY 504. بہت ہی زیادہ یہ انٹرسٹنگ بک ہے, بہت زیادہ یہ انٹرسٹنگ بک ہے, اور آپ کی یہ ایزی بھی ہے. اس میں جو ہے نا آپ کا کنسیپٹ بلڈ ہو نا اگر, تو آپ لوگ 100% مارکس بھی ایزیلی لے سکتے ہیں. بہت زیادہ یہ انٹرسٹنگ ہے, اور انشاءاللہ ہم آج سے اس کو اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کریں گے, اور ہم لوگ پورا جو ہے اس کو لے کے چلیں گے. نیا سیمسٹر اسٹارٹ ہوا ہے, تو کیسے سیمسٹر میں اسٹڈی کرنی ہے, کیسے پیپرس کی پریپریشن کرنی ہے, کوئز اسائنمنٹس کیسے ریڈی کرنی ہے, ان سب کے لیے ایک ویڈیو فل گائیڈنس کے نام سے ایک میری ویڈیو ہے. میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ اسے ڈسپلے بھی کر دوں گی, آپ لوگ وہ بھی دیکھیے گا. اور باقی سیمسٹرس کے بھی, اسپیشلی BS سائیکالوجی کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس, ان کے لیے باقی سیمسٹر کے جتنے بھی باقی سبجیکٹس ہیں ان کے بھی لیکچرز اپلوڈڈ ہیں, تو آپ لوگ یہاں سے ایزیلی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارا اسٹڈی گروپ بھی ہے, میرا ٹیوشن گروپ ہے, جہاں پہ روزانہ میں روٹین کے حساب سے بچوں کو ہوم ورک کرواتی ہوں. بالکل فری ہے, کوئی آپ سے چارجز نہیں لیے جاتے, وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئز اسائنمنٹس وغیرہ وہ بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ وہاں پہ کروائی جاتی ہیں. سب کچھ آپ لوگوں کو جو ہے نا ریڈی جو ہے وہ 1 to all آپ لوگوں کو جو ہے نا پریپیئر کیا جاتا ہے ایگزامس کے لیے, آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے. تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے, چاہے تو آپ لوگ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو جو بات نہیں سمجھ آتی, یا اگر کوئی ایشو ہے, کسی اور چیز کے لیکچرز چاہیے, تو وہ بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیسن نمبر 1 کی اسٹڈی کرتے ہیں. کوگنائٹیو سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ کوگنائٹیو سائیکالوجی ڈیل کرتی ہے کوگنیشن کے ساتھ. کوگنیشن کیا ہوتا ہے؟ کوگنیشن ہوتا ہے سوچنا, جاننا, یعنی کہ آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, جتنا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, جتنی آپ کے مائنڈ میں انفارمیشن ہوتی ہے, جو آپ لوگ انفارمیشن ادھر ادھر سے حاصل کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری کوگنیشن سے آتی ہے. یعنی کہ جو سوچ بچار ہوتی ہے نا, وہ ساری کوگنیشن میں آتی ہے. تو یہ سوچ بچار کیسے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے, کوگنیٹیو سائیکالوجی اسی چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ ہماری سوچ بچار کا کیا پروسیس ہوتا ہے, ہم لوگ انفارمیشن کو کیسے حاصل کرتے ہیں, نالج کو کیسے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں, اور پھر ہم لوگ اپنے دماغ کے اندر اس نالج کو اسٹور کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوگنیٹیو سائیکالوجی میں آپ یہ پڑھیں گے. انٹرسٹنگ ہے یہ بہت. اچھا, اگر ہم لوگ اس کا پہلے تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. یہ جو اس کی جو شروع والے جو لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 3 تک ہے نا, یہ جب تک آپ لوگ اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے, تو آپ لوگوں کو یہ کوگنیٹیو سائیکالوجی کا سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے غور سے آپ لوگوں نے لیکچر سننے, اور آپ لوگوں نے اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے. یہاں سے آپ لوگوں کی بیس بلڈ ہوگی, تو آگے پورے کا پورا سبجیکٹ آپ کو آسان لگے گا. ٹھیک ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. سب سے پہلے ایک پلیٹو ہیں, گریک فلاسفر, یونان کے ایک یہ فلاسفر تھے. وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے پوری ایک تھیوری بنائی تھی کہ ہم لوگ نالج کو کیسے حاصل کرتے ہیں, اور پھر ہم لوگ اس کو کیسے ریٹین کرتے ہیں, یعنی کہ کیسے نالج کا حاصل کر کے اپنے مائنڈ میں ہم لوگ کیسے اس کو فیڈ کرتے ہیں, کیسے ہم لوگ اس کو سیو کرتے ہیں. انہوں نے یہ ایک آئیڈیاز دیے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں نا, وہ انسان کے دماغ کے اندر کریٹ ہوتے ہیں, اور وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں, آپ لوگ انہی خیالات کو اپنی دنیا میں پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہیں خیالات کو آپ لوگ پروجیکٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اپنے ارد گرد کی دنیا میں, آپ انہی آئیڈیاز کو جو ہے نا آپ لوگ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. وہ جو خیالات ہوتے ہیں, جو ایک نقشہ جو ہوتا ہے نا آپ لوگ اپنے مائنڈ میں بناتے ہیں, وہ ایک امیجز کی طرح, یعنی ایک تصویروں کی طرح آپ لوگ ایک نقشہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسا وہ نقشہ ہوتا ہے, ایک ایسی چیز آپ بنا لیتے ہیں جس کو آپ لوگ اپنی سینسز کے تھرو جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی مطلب کہ آپ یوں ہوتا ہے نا کہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں پوری ایک فلم چل رہی ہوتی ہے, جن کو وہی صرف دیکھ سکتے ہیں اپنی سینسز کے تھرو. دوسری لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو باہر کی ساری دنیا ہوتی ہے نا, یہ ایک ایلیوژن ہوتا ہے, ایک دھوکا, ایک فریب ہوتا ہے, یعنی کہ ایک فریب نظر, ہماری نظر کو ایک دھوکا لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جو دنیا ہوتی ہے نا, ہم لوگ اس میں وہ کیا ہمارے لیے کیا ہوتی ہے دنیا, ہم لوگ جو ارد گرد دیکھتے ہیں اس میں آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ مائنڈ میں مختلف قسم کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو آئیڈیاز آپ لوگوں کے مختلف قسم کے مائنڈ میں آتے ہیں نا, وہ ایک فریب ہوتا ہے, ایک جو ہے نا وہ یوں سچی بات نہیں ہوتی. ریالٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے, یعنی کہ آپ جو ہے نا چیزوں کو, جو چیزیں آپ لوگوں کو جیسے دکھائی دیتی ہیں, وہ آپ لوگوں کی نزدیک ایک فریب ہی ثابت ہوتی ہیں. ریالٹی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ اندرونی طور پہ ان چیز کو جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ لوگوں کی ریالٹی ہوتی ہے. پلیٹو نے یہاں پہ کنکلوڈ کیا تھا کہ جو پرسپشن ہوتی ہے نا, کہ جو آپ لوگ جو خیال بنا لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, یہ آپ کا اندرونی پروسیس ہوتا ہے, سارا انٹرنل پروسیس ہوتا ہے, آپ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم نے اگر کسی چیز کو اسٹڈی کرنا ہے, کسی چیز کے بارے میں ہم لوگوں نے سیکھنا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا. سائیکالوجی سب سے پہلے یورپین یونیورسٹیز میں جو پڑھائی گئی تھی, اس کو جو ہے نا یہی ٹائٹل دیا گیا تھا کہ مینٹل فلاسفی, کہ یہ کوئی دماغ کا ایک فلسفہ ہے. فلاسفرز پوری ہسٹری میں ان کا مین یہی انٹرسٹ رہا ہے کہ ہم نے
परसेप्शन और नॉलेज के बारे में हमने कंसेप्ट बिल्ड करना है, हमने जानना है कि नॉलेज को हासिल करना और हम लोग जो ख्याल जो बना लेते हैं ना वो कैसे बनते हैं और उनका रियलिटी से क्या ताल्लुक होता है। इसी तरह एक और फील्ड होती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी वो फील्ड होती है जिसमें नॉलेज को स्टडी किया जाता है, ठीक है, वो यानी कि नॉलेज की नेचर क्या है, नॉलेज कहाँ से आता है, वो सारी चीजें जो है ना उसमें स्टडी की जाती हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में दो फील्ड्स होती हैं, एक होती है ऑन्टोलॉजी और एक होती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी वही की नॉलेज को स्टडी की जाती है और ऑन्टोलॉजी होती है कि जो परसेप्शंस पे कि आप लोग अपने इर्द गिर्द जो है ना कोई चीज देखते हैं, आप लोग जो एक ख्याल बिल्ड कर लेते हैं वो आप लोगों की ऑन्टोलॉजी में आती है, ठीक है। अभी 1857 में विल्हेम वर्न है, उन्होंने एक पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी उन्होंने बिल्ड की थी और उनका मेन फोकस यही था कि मैंने परसेप्शन को और कॉग्निशन को मैंने स्टडी करना है कि हम लोग दुनिया के बारे में एक परसेप्शन यानी कि कोई नक्शा बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को उर्दू मीनिंग एक दफा बता रही हूँ, मैंने आगे बार बार इसको रिपीट नहीं करना, मुझे जरा कोफ्त होती है। परसेप्शन का मतलब होता है दुनिया के बारे में कोई नक्शा बना लेना, कोई ख्याल बना लेना, ठीक है। और कॉग्निशन का क्या मतलब होता है, सोच विचार। अब मैंने ये दो वर्ड्स के मैंने आगे उर्दू यूज नहीं करनी भाई, आप लोगों ने यहाँ से खुद ही आप लोग माइंड में रख लें, ठीक है। उन्होंने जो है ना साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी उन्होंने बिल्ड की थी कि परसेप्शन और कॉग्निशन को स्टडी करने के लिए बहुत सारे उन्होंने ना परसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऐसे तजुर्बा जिसमें ख्याल को स्टडी किया जाता है कि लोग ख्याल कैसे बिल्ड करते हैं। और स्टडीज जो है ना जो उन्होंने जो की थी वो उन्होंने उस फील्ड का नाम दे दिया था साइकोफिजिक्स, ठीक है। साइकोफिजिक्स की ये एग्जांपल है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप होता है ना सेंसेशन के दरमियान, सेंसेशन होता है एहसास, किसी चीज के बारे में जो एहसास जो आप लोगों के अंदर होता है ना, जो आप लोग महसूस करते हैं वो, और स्टिमुलस यानी कि इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को बिहेव करने पे मजबूर करती है ना, वो स्टिमुलस होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग गर्म देगची को हाथ लगाते हैं ना, एकदम से आप हाथ पीछे कर लेते हैं, तो वो क्यों होता है, आप लोगों को एक स्टिमुलस मिलता है, हाथ पीछे करने के लिए एक स्टिमुलस मिला है कि देगची गर्म है। तो हर ऐसी सिचुएशन जिसमें आप लोग किसी खास तौर पर आप लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं वो आप लोगों का स्टिमुलस होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस जो है ना आप लोगों का जितना ज्यादा शदीद होता है ना उतने ही ज्यादा आप लोगों के एहसासात होते हैं, ठीक है, आप लोग उतने ही ज्यादा उस चीज को आप लोग महसूस करते हैं। तो ये रिलेशनशिप उन्होंने बताया था सेंसेशन के दरमियान और स्टिमुलस के दरमियान। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ज्यादातर साइकोलॉजिकल स्टडीज के साथ ये रही है कि वो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते थे। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ये एक ऐसा मेथड होता है कि अगर किसी चीज के बारे में स्टडी करनी है ना, किसी बिहेवियर के बारे में, तो उस बंदे को किसी मखसूस सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। उस सिचुएशन के बाद फिर उससे पूछा जाता है कि हाँ तुम इस सिचुएशन में थे तो तुमने क्या फील किया, तुमने क्या महसूस किया। उससे फिर सारा जो है ना वो उससे इंक्वायरी की जाती है कि तुमने क्या महसूस किया, तुमने क्या सोचा, तुम जब ये चीज देखी तो तुम्हें क्या महसूस हुआ, क्या सुना तुमने। इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है ना वो फिर मुख्तलिफ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स बनाने के लिए यूज की जाती थी। ये उसी वक्त ही था, उस वक्त होता था पुराने जमाने में, जो फ्रूड थे ना वो कंसेप्ट देते थे अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग का। अनकॉन्शियस का मतलब होता है लाशऊर आपका जो होता है ना, ठीक है। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो आइडियाज होते हैं ना वो लाशऊरी तौर पे हम लोग खुद नहीं आइडियाज बिल्ड करते हैं, हम लोग खुद नहीं ख्यालात बिल्ड करते, लाशऊरी तौर पे खुद ब खुद हमारे माइंड में बन जाते हैं। फ्रूड का ये कंसेप्ट था, ठीक है। और अभी जो है ना ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है ना, अभी तक ये बिलीव है कि अनकॉन्शियस लेवल पे ज्यादातर ये कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है कि सोच विचार का जितना भी प्रोसेस है ना ये लाशऊर के एक लेवल पे होता है। इंट्रोस्पेक्टिव पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की गई है, बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई है, ठीक है। और उससे क्या हुआ है कि साइकोलॉजी जो है ना एक दूसरी एक्सट्रीम पे चली गई कि बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बन गया। इंट्रोस्पेक्ट के मुकाबले में बिहेवियर स्कूल बन गया। बिहेवियरिस्ट ये कहते थे कि किसी भी चीज को आप लोग तब तक स्टडी नहीं कर सकते, तब तक आप उसको साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं मान सकते जब तक आप उसको खुद ऑब्जर्व नहीं करते। यानी कि अगर कोई चीज आप अपने खुद उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ऑब्जर्व करने के काबिल है चीज, तभी आप लोग उसको साइकोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उन्होंने इसके लिए एक और जो है ना वो मुख्तलिफ टर्म्स यूज की थी, स्टिमुलस की, रिस्पॉन्स की, कि आप लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं क्या स्टिमुलस है, उसके क्या रिस्पॉन्स आया है, उसके पीछे क्या ताकतें थी, किस किस्म के हालात थे। ये सारी चीजें अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तभी आप लोग साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसे फिनोमेनास होते हैं, यानी कि जब आप लोग खुद डायरेक्टली आप लोग बिहेवियर को अगर आप लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं ना जब किसी चीज को डायरेक्टली, तो आप लोग उसको फिर बाद में किसी न किसी रिप्रेजेंटेशन में आप लोग न्यूमेरिकल उसको बता सकते हैं। न्यूमेरिकल मतलब कि हाँ इतने परसेंट फॉर एग्जाम्पल के स्टिमुलस था तो इतना जो है वो शदीद मतलब ज्यादा जो है ना वो शदीद ज्यादा किस्म का रिस्पॉन्स आया, ज्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज आप लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर भूख की मिसाल दी जाए तो वो ये कहेंगे कि न्यूमेरिकल फॉर्म में बताएंगे हाँ कि अगर इतने घंटे यानी कि पूरे नंबर्स बताएंगे कि इतने घंटे
جو ہے نا وہ کھانا نہیں ملا, کھانے کی کمی تھی تو اس وجہ سے بھوک محسوس ہوئی. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نومیریکل ریپرزینٹیشن نمبرز کی فارم میں بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کو آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں. تو بیہیویئرسٹ جو ہے نا مینلی وہ ریلائی کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ایسے فینومیناز ہوتے ہیں جیسے میموری والا اور جو امیجری یعنی کہ ہم لوگ جو امیجن کر لیتے ہیں ان چیزوں کو بیہیویئرسٹ بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں سائنٹیفک ہیں ہی نہیں, یہ ان سائنٹیفک ہے. یعنی کہ میموری اور امیجری یہ دونوں ان سائنٹیفک ہے, کیونکہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے اس کو آپ لوگ آبزرو نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں. تو آپ صرف آبزرو اسی کو کریں جو بیہیویئر آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس کو آپ لوگ فیل کریں, محسوس کریں. سیکنڈ ورلڈ وار جب تھی اس کے دوران ہیومن فیکٹرز پہ مختلف قسم کی جو ہے نا انسانوں کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے اور انفارمیشن تھیوری کو کمبائن کیا گیا ہے انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ جنریٹ کرنے کے لیے. انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کیا ہے, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. انفارمیشن یعنی کہ آپ ارد گرد کوئی دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک طرح سے آپ لوگوں کو اس بارے میں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. وہ انفارمیشن آپ کی نظروں سے ہو کے آپ کے دماغ میں جاتی ہے, دماغ پھر اس کو سمجھتا ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے نا یہ انفارمیشن پروسیسنگ کا ہوتا ہے, یہ اپروچ ہوتی ہے. یہ اپروچ کہتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں, یہیں سے کوگنیٹو سائیکالوجی کی فیلڈ بنی تھی. انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے, آپ لوگوں کو کوگنیٹو سائیکالوجی نہیں سمجھ آ سکتی. آگے ہم لوگ اس کو چل کے اسٹڈی کرتے ہیں. دوسرے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک چومسکی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک لکھا تھا آن وربل بیہیویئر کے بارے میں, انہوں نے جو ہے نا وہ لکھا تھا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آن وربل بیہیویئر کہ ایسے مطلب جن کو آپ لوگ اپنی زبان میں آبزرو کر کے اپنی زبان میں اپنے لفظوں میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آن وربل بیہیویئر ایسے بھی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے نا بیہیو کرتے ہیں کہ جو ہم نے لفظ سنے ہوتے ہیں نا اگلے بندے سے, ہم لوگ اس کے مطابق بیہیو کرتے ہیں. اگلے بندے کے ہم نے غصے والے لفظ سنے یا اس نے کوئی ایسا لفظ بولا جس سے ہماری انسلٹ فیل ہوئی, ہم لوگ اس کے مطابق ہی بیہیو کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لینگویجز ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کہ اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیمولس اور رسپانس کا آپس میں کیا تعلق ہے, تو اس میں لینگویجز جو ہے نا ان کو اسٹڈی کرنا بہت ہی زیادہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے. کیونکہ لینگویجز بھی ایک اسٹیمولس کی طرح ہی کام کرتی ہیں کہ جس کے بدلے میں آپ جو ہے نا وہ رسپانس دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ کمپیوٹرز آ گئے تھے. اب کمپیوٹرز بھی کیا ہیں, وہ بھی ایک تھنکنگ مشینز ہی ہیں جو سوچتی ہیں. بہت زیادہ جو ہے نا وہ سملیرٹیز ہوتی ہیں ہیومن انفارمیشن پروسیسنگ کی اور کمپیوٹر کے درمیان, اگر آپ لوگ دیکھا جائے تو. پھر اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ آ گئی تھی, ٹھیک ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ لوگ دیکھیں نا کہ وہ بالکل انسانوں کی طرح کام کرتی ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب مختلف نئی چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہے, یہ جیسے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, مختلف پرابلمس کو سالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہی بات کہتے تھے کہ لینگویجز کے جو ہے نا آپ لوگ اگر اسٹیمولس کو ریڈ کرنے بیٹھے تو اس کا جو ہے نا رسپانس مختلف ہوتا ہے. آپ لوگ کسی ایک انسان سے بات کریں وہ بھی آپ سے زبان میں ہی بات کرے گا لیکن اس کا رسپانس اور ہوگا. چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے آپ جتنا مرضی وہاں پہ غصہ نکالیں, اس نے لینگویج تمیز والی استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہے نا وہ سائیکولوجسٹ ڈونالڈ براڈمینٹ ہیں, انہوں نے اسی وقت کام کیا تھا اٹینشن اور ویژول پرسیپشن کے اوپر, ٹھیک ہے. اٹینشن یعنی کہ آپ لوگ کسی چیز کو جب جو ہے نا وہ توجہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ توجہ دینے والا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اوپر, اور ویژول پرسیپشن یعنی کہ آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آپ ایک نقشہ بلڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان دو چیزوں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. یعنی کہ آپ کسی چیز پہ توجہ دیتے ہیں نا, آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے مطابق آپ لوگ نقشہ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا اس چیز کے اوپر, اور اس کے بعد جا کے ایک بک لکھی گئی تھی کوگنیٹو سائیکالوجی کی, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا تھا آج کا لیسن نمبر 1. امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا کیونکہ یہ واقعی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا, اب اس میں سے آتا کیا ہے, یہاں سے آپ لوگوں کا جو ہے نا کوگنیٹو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. تھنکنگ اور نوئنگ ہوتی ہے, کوگنیٹو سائیکالوجی ڈیل کرتی ہے پروسیسز کے ساتھ. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ہائی لائٹڈ ہے نا, پروجیکشنز کو آپ لوگ کیسے لیتے ہیں, امیجز کے طور پہ لیتے ہیں. ریئلٹی کہاں ہوتی ہے, آپ لوگوں کے اندر ہوتی ہے. کوہیرنٹ تھیوری دی تھی پلیٹو نے, نالج جو ہے نا وہ کیسے ہم لوگ ایکوائر کرتے ہیں, کیسے ریٹین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پرانے زمانے میں پہلے جو ہوتے یورپین یونیورسٹیز میں سائیکالوجی کو کیا کہا جاتا تھا, مینٹل فلسفی کہا جاتا تھا. یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتی ہے. ولہم ورنڈ نے سب سے پہلی اپنی سائیکولوجیکل جو ہے نا لیبارٹری کب بلڈ کی تھی 1875 میں, اور انہوں نے فیلڈ کا نام کیا دیا تھا, سائیکو فزکس. اور ولہم ورنڈ نے انٹروسپیکٹیو میتھڈز کو یوز کیا تھا. یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ آپ لوگ یاد رکھیں, آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. فریوڈ نے آئیڈیا دیا تھا انکانشیس پروسیسنگ کا. انکانشیس لیول کی جتنی بھی اسٹڈی ہے وہ فریوڈ نے دی تھی. یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. انٹروسپیکٹیو پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی ہے, اور اس کے اپوزٹ کون سا اسکول آف تھاٹ نکلا تھا, بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ. یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ
جو آبزرویبل بیہیویئرس کے اوپر جو ریلائی کرتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ بیہیویئر اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ انہیں بیہیویئرسٹ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بیہیویئرسٹ کس چیز پہ ریلائی کرتے تھے؟ ہر اس چیز کے اوپر جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور ریجیکٹ کون سے فنامنا کو کیا تھا؟ میموری اور امیجری کو, کیونکہ یہ ان سائنٹیفک ہوتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چامسکی نے آن وربل بیہیویئر کا بتایا تھا, یہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے. کون سی چیز ہے جو زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے اسٹیمولس رسپانس کو اگر آپ لوگ اکیلے ایکسپلین کرنے بیٹھیں تو وہ کون سی چیز ہے؟ لینگویج. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈونالڈ براڈ بینٹ نے اٹینشن اور ویژول پرسپشن کے اوپر کام کیا تھا. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی آپ لوگ نے یہ جو ہے نا سارا یہ جو ایک یہ والا لیسن اس کو آپ لوگوں نے 1-2 دفعہ اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے, کیونکہ ساری چیزیں تو وہی ہیں جو میں نے بتا دی. آپ لوگ ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو سارا مائنڈ میں بیٹھ جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دوسرے لیکچرز دوسرے سبجیکٹس کے بھی آپ لوگ ہمارے لیکچر سنیں. کوئی بات نہیں سمجھ آتی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.